یہ تو میں کہوں گا کہ ماہروں کی کوئی قدر نہیں۔ اب اسی کو لے لیجئے کہ آپ آج تک چیف انسپیکٹر نہ ہو سکے تو میں چیف انسپیکٹر ہونا کب چاہتا ہوں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ چیف انسپیکٹر ہونے کے بعد میری ایک حیثیت ایک کلر کی سی ہو جائے گی، اور یہ تو تم جانتے ہو کہ میں اس لائن میں آنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں اس لائن میں اپنا نام پیدا کرنے نہیں آیا، اور نہ ہی مجھے عہدوں کا لالچ ہے۔ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ میں بیکار رہ کر بھی فارغ البالی کی زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ اگر ہندوستان میں پرائیویٹ جاسوس کے لیے قانوناً کوئی جگہ نہ ہوتی تو مجھے اتنی درد سری مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں حیثیت سے ہی اپنی کھوجی طبیعت کو تسکین دے لیتا۔ آپ کہیں گے میں چاپلوسی کر رہا ہوں، حمید نے کہا، لیکن میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ جیسا آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ بعض اوقات میں یہ سوچے بنا نہیں رہ سکتا کہ شاید آپ لوہے کے بنے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ مجھے لوہے کا چنا بھی سمجھتے ہیں، فریدی نے ہنس کر کہا۔ لیکن یہ آج تک میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر آپ عورتوں سے دور کیوں بھاگتے ہیں، شادی کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی عورت، فریدی نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا۔ آخر تمہارے دماغ پر عورت کیوں سوار ہے؟ کہیں سے بات شروع ہو ہمیشہ تان عورت پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ کیا حماقت ہے! آپ اسے حماقت کہتے ہیں، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا بکو مت، ابھی بہت کام کرنا ہے، چلو ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر چلیں۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کے دفتر میں ان دونوں کی آمد سے بہت چال آ گیا۔ معمولی سے لے کر چیئرمین تک خود کو چور سمجھنے محسوس کرنے لگے۔ لوکل سیلف گورنمنٹ کے کسی بھی دفتر میں کسی جاسوس کی غیر متوقع آمد وہاں کے کارکنوں کے لیے بڑی معنی خیز ثابت ہوتی ہے۔ سارے گزشتہ جرائم اور دھاندلی بازیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتی ہیں۔ غیر شعوری طور پر کڑیوں کے جوڑے کا انتظام کرنے لگتا ہے، لیکن یہاں فریدی کی اور حمید کی نوعیت ہی کچھ اور تھی۔ دفتر کے عملے کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ان دو مزدوروں سے ملنا چاہتے ہیں جو دھرم پور کے جنگلوں میں درخت کاٹ رہے تھے، تو ان کی جان میں جان آئی۔ دھرم پور کے جنگل کا حادثہ کافی مشہور ہو چکا تھا، اس لیے وہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ ضمنی تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں۔ وہاں کے مزدوروں میں سے صرف 2 اس وقت موجود تھے۔ فریدی انہیں الگ لے گیا۔ تم لوگوں نے ایک خطرناک غلطی کی ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ دونوں کے چہرے فک ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ تم نے وہ درخت سڑک کی طرف کیوں گرایا تھا؟ صاحب، سڑک کی طرف تو ہم لوگوں نے کوئی درخت نہیں گرایا، انہوں نے کہا۔ ایک بولا، یاد کرو وہ پیپل کا درخت جو چوراہے پر ہے، کچھ دور ہٹ کر تھا۔ نہیں صاحب، ہم ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ خیر، اگر تم نے گرایا نہیں تھا تو اسے ایسی حالت میں چھوڑ دیا گیا کہ درخت تیز ہوا چلنے پر خود گر جائے، نہیں تو؟ مگر صاحب، صاف بتاؤ، فریدی تیز لہجے میں بولا۔ مجھ سے سنیے صاحب، دوسرا بولا۔ اب تو غلطی ہو ہی گئی، جو کچھ بھی اتنی ہی پڑے گی۔ ہاں، ڈرو نہیں، ہمیں غریبوں کا خاص طور پر خیال رہتا ہے، مگر سچائی شرط ہے۔ فریدی اس کا شانہ تھپکتے ہوئے بولا۔ خدا آپ کو خوش رکھے، ہم لوگ بالکل بے قصور ہیں، ہماری غلطی بس۔ ہاں کہو صاحب۔ ہوا یہ کہ ہم 4 آدمی درخت کاٹ رہے تھے، شام ہو گئی اور درخت اتنا کٹ گیا کہ اس کی ڈالوں سے رسی پھنسا کر اسے آسانی سے دوسری طرف گرایا جا سکتا تھا۔ ہم لوگ سستانے کے لیے بیٹھ گئے، ارادہ تھا کہ اب اسے دوسری طرف گرا دیں گے کہ اچانک سے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ چونک پڑے۔ ایک آدمی ہمیں اپنی طرف دوڑتا ہوا دکھائی دیا، ہائے مار ڈالا، ہائے لوٹ لیا کہتا ہوا ہمارے قریب گر پڑا۔ ہم لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کوٹ آف وارڈ کا ضلع دار ہے، گاؤں سے روپیہ وصول کر کے لا رہا تھا۔ اچانک 2 آدمیوں نے اسے مار پیٹ کر روپیہ چھین لیا۔ اس کے بیان کے مطابق حادثہ قریباً جنگل میں ہی پیش آیا تھا، اس لیے ہم چاروں اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اسی راستے پر دوڑنے لگے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ایک جگہ وہ رک گیا اور ایک جھاڑی سے ایک تھیلی اٹھا کر ہمیں دکھائی اور کہا کہ اسی تھیلی میں روپے ہیں، شاید گھبراہٹ میں یہ ان بدماشوں کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے وہ تھیلی زمین پر الٹ دی اور بیٹھ کر روپے گننے لگا۔ واقعی اس تھیلی میں سینکڑوں روپے تھے۔ اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ ہم اس کے ساتھ شہر چلیں کیونکہ وہ وہاں پولیس میں رپورٹ درج کرنا چاہتا ہے، اور اسے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں وہ بدماش پھر نہ مل جائیں۔ ہم لوگوں نے انکار کیا، لیکن اس نے ہمیں 100 روپے دینے کا وعدہ کر کے راضی کر لیا۔ ہم لوگ آئے اور کلہاڑے وغیرہ سنبھال کر شہر کی طرف چل پڑے۔ 100 روپے کے لالچ نے ہمیں یہ بھی نہ سوچنے دیا کہ درخت کو کس خطرناک حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شہر واپس پہنچ کر اس نے کہا کہ اب پولیس میں رپورٹ کرنا بیکار ہے کیونکہ روپے تو مل گئے۔ پھر وہ ہمیں ایک شراب خانہ میں لے گیا۔ ہم لوگ کبھی کبھی دیسی شراب پی لیتے ہیں، لیکن انگریزی شراب دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی بھر آیا۔ ہم میں ایک ایسا بھی تھا جو شراب نہیں پیتا تھا، لیکن دوسری کھانے کی عمدہ چیزیں دیکھ کر وہ بھی پینے پر راضی ہو گیا۔ ہمیں کچھ اچھی طرح یاد نہیں کہ ہم نے کتنی پی۔ بہرحال صاحب،
ہمیں ہوش آیا تو ہم نے خود کو ایک قبرستان میں پایا، غالباً اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ ہے سرکار ہماری رام کہانی، اب آپ جو چاہے سزا دیں۔ بہرحال فریدی سانس لے کر بولا، میں کوشش تو کروں گا کہ تم لوگوں پر آنچ نہ آئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ تم نے اس ذمہ دار کو اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ جی نہیں، ہم نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر اسے تم دیکھو تو پہچان لوگے؟ اچھی طرح سرکار، اچھی طرح، دونوں بیک وقت بولے۔ اچھا اس کا حلیہ تو بتاؤ۔ حلیہ کیا بتاؤں سرکار؟ اچھا خاصا لمبا تڑنگا آدمی تھا، بڑی بڑی چڑی ہوئی سیاہ مونچھیں تھی، آنکھوں میں نیلا چشمہ لگا ہوا تھا، رنگ گورا تھا، انگریزی کپڑے پہنے ہوئے تھے، بات بات پر بچوں کی طرح ٹھٹھا مار کر ہنستا تھا، مگر صاحب اس وقت اس کے دانت بڑے چمکیلے تھے، لمبے، اس کے دانت بالکل بھیڑیے کے دانتوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ ہنسمکھ آدمی ضرور تھا، لیکن انہی دانتوں کی وجہ سے اس کی ہنسی بڑی خوفناک معلوم ہوتی تھی۔ تم اسے دیکھو گے تو پہچان لوگے؟ برابر سرکار۔ اچھا دیکھو، ابھی تم نے جو کچھ مجھے بتایا اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرنا، ورنہ پھر میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اپنے ان دونوں ساتھیوں کو سمجھا دینا کہ اس کے متعلق کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ مجال ہے سرکار کہ آپ کے خلاف کوئی بات ہو جائے۔ ہم لوگ بالکل چپ رہیں گے۔ اس کے بعد فریدی اور حمید وہاں سے نکل آئے۔ کہو بھئی اب کیا خیال ہے؟ فریدی نے حمید سے کہا۔ بھلا آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، حمید بولا، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ بس دیکھتے رہو، اب چٹکی بجاتے ہی مجرم ہماری گرفت میں ہوگا۔ فریدی نے کیس سے سگار نکالتے ہوئے کہا۔ مگر یہ عورت کی لاش والا معاملہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا، حمیدی نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، ایک عورت کی لاش نہایت آسانی سے تیار کر سکتے ہو، وہ بھی یقیناً نقلی ہوگی۔ موٹر سائیکل کے نمبر والا معاملہ بھی عجیب ہے، خیر لائسنس کا نکال لینا تو مشکل کام نہیں، کمپنی کا نمبر ریتنے کے لیے وہ کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ کسی نے اس کی آواز بھی نہ سنی۔ فریدی کچھ سوچتے سوچتے چونک پڑا۔ امی حمید، میں دراصل اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، تمہارے اس سوال نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ لو سنو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کی کار بگڑ گئی تھی اور بار بار انجن سٹارٹ کر رہا تھا؟ اس انجن کے شور میں بھلا ریتکی کی آواز کیسے سنی جا سکتی ہے؟ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد کار بن سکی تھی۔ اب میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ موٹر سائیکل کا نمبر اسی دوران میں ریتا گیا تھا، لیکن ریتنے والا کون ہو سکتا تھا؟ کسی باہر کے آدمی کی ہمت نہیں پڑ سکتی۔ تو پھر آپ کا شک کس پر ہے؟ ابھی فی الحال یہ بتانا مشکل کام ہے، فریدی نے سگار منہ سے نکالتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ ہم لوگ دھرم پور کے جنگل میں ایک چکر لگائیں؟ مجھ سے ایک زبردست گڑبڑ ہوئی ہے، مجھے اسی گڑھے کا جس سے لاش برآمد ہوئی ہے بغور جائزہ لینا چاہیے تھا۔ یہی تھا کہ کوئی اور بات بھی معلوم ہو جاتی۔ لاش برآمد ہونے کے بعد ہی سے ہی دھرم پور کے جنگل میں مسلح پولیس کے 1-2 خیمے گاڑ دیے گئے تھے۔ انسپکٹر فریدی اور سرجنٹ حمید وہاں پہنچے تو انہوں نے پولیس کو وہاں پر گشت کرتے ہوئے پایا۔ کیوں بھئی، کیا کوئی خاص بات؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں حضور، ابھی تک تو کوئی خاص بات نہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اس گڑھے کی طرف کوئی دکھائی تو نہیں دیا؟ گڑھا ملا ہی نہیں، کانسٹیبل نے گھبرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ فریدی نے اسے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ہدایت دی گئی تھی حضور؟ ہم سے ایک گڑھے کے بارے میں کہا ضرور گیا تھا، لیکن یہاں پہنچے تو ہمیں کوئی گڑھا نہیں دکھائی دیا۔ فریدی اور حمید تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھے۔ واقعی وہاں پر گڑھے کا نشان تک نہ تھا، کسی نے گڑھے کو پاٹ کر زمین برابر کر دی تھی۔ لیجئے یہ دوسری رہی، فریدی ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ پھر وہ دونوں کانسٹیبلوں کی طرف مڑ کر بولا، ذرا اپنے انچارج کو تو بلاؤ۔ دونوں چلے گئے۔ مجرم حماقت پر حماقت کرتے چلے جا رہے ہیں، حمید نے کہا۔ بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ جی نہیں، وہ ہماری حماقتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کل رات ہم میں سے کسی ایک کو اس وقت تک یہاں موجود رہنا چاہیے تھا جب تک کہ مسلح پولیس یہاں نہ پہنچ جاتی۔ فریدی نے کہا۔ جانتے ہو گڑھا پاٹ دینے کا کیا مطلب ہے؟ حمید نے سر ہلایا۔ مجرم کسی ایسے نشان کو مٹا گئے ہیں جس سے سراغ لگ جانے کا اندیشہ تھا۔ تب تو بہت برا ہوا، حمید نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس کا انچارج آ گیا۔ کیوں صاحب، آپ کو کیا ہدایت دی گئی تھی؟ فریدی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جناب والا، ہم رات اس گڑھے کو تلاش کر رہے ہیں۔ چیز ہی ایسی ہے کہ دھوکہ کھانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، فریدی نے حمید کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ سرسری طور پر دیکھنے پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہاں کوئی گڑھا تھا ہی نہیں۔ اس جگہ سوکھی گھاس اس خوش اسلوبی سے بچھائی گئی ہے کہ اچھے سے اچھا انسان بھی دھوکہ کھا جائے۔ اس گھاس کو پھیلاتے وقت وہ یہ بھول گئے کہ اس طرح ان کی انگلیوں کے نشانات قطعی طور پر محفوظ ہو جائیں گے، حمید نے کہا۔ حمید صاحب اتنی جلدی خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہوں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ کئی مرتبہ بہت ہی چالاک آدمیوں سے سابقہ پڑا ہے۔ بہرحال مجرم کی یہ دوسری حماقت اس کے سراغ کے لیے کافی ہوگی۔ اگر کافی نہ ہوئی تو کوئی نہ کوئی بات ضرور معلوم ہو جائے گی، حمید نے جھک کر دیکھتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ لاش کا پتہ لگ جانے کے بعد گڑھے کو پاٹنے کی کیا ضرورت تھی، فریدی نے سگار کا دھواں چھلوں کی شکل میں نکالتے ہوئے کہا۔
ممکن ہے کہ گڑھے میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جس سے مجرم کا سراغ مل جائے یا مقتول کی شخصیت پر روشنی پڑنے کا اندیشہ ہو، لیکن ایسی صورت میں گڑھے کو پاٹنے کی خاص طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کام ہم ان کے پہنچ جانے کے بعد ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ غالباً ہم لوگوں کے چلے جانے کے بعد یہ حرکت کی گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم لوگوں کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، جی ہاں، ورنہ آپ لوگ تو کافی مستعد ہیں۔ فریدی نے انچارج کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا، اب اسے دوبارہ کھودنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ انچارج نے تین چار کانسٹیبلوں کو بلا کر گڑھے کو کھودنے کے لیے کہا، لیکن ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی کہ جس سے زمین کھودی جا سکے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ لچھمن پور سے مزدور بلا لیے جائیں۔ کیا اسے کھودنے کے لیے آپ لوگوں کی سنگینیں کافی نہیں؟ حمید نے کہا۔ بعض اوقات معمولی باتیں بھی دیر میں سوچتی ہیں، انچارج نے کسیانی ہنستے ہوئے کہا۔ کانسٹیبلوں نے اپنی سنگینوں سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کانسٹیبل کی سنگین نے کسی چیز سے ٹکرا کر چھناکا پیدا کیا۔ ٹھہرو، فریدی جھکتے ہوئے بولا۔ اس نے ان دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی مٹی ہٹانی شروع کی۔ لیجیے، کوئی اور نئی مصیبت۔ فریدی نے گڑھے سے ایک وزنی تھیلا باہر نکالتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا ہے؟ سب نے بیک وقت کہا، اور فریدی نے تھیلے کا منہ جو رسی سے بندھا ہوا تھا کھول کر اسے زمین پر الٹ دیا۔ یہ ایک گیدڑ کی لاش تھی جس کے منہ میں تمباکو پینے کا پائپ دبا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ شراب کی 2 خالی بوتلیں بھی برآمد ہوئی، جن میں سے ایک سنگین لگنے سے ٹوٹ گئی تھی۔ گیدڑ کے سینے پر ایک کاغذ بندھا ہوا تھا جس پر غالب کا یہ شعر لکھا ہوا تھا: کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ فریدی پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ بقیہ لوگ حیرت سے کبھی اسے دیکھتے تھے اور کبھی گیدڑ کی لاش کو۔ فریدی برابر ہنسے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہنسی اتنی بھیانک ہونے لگی کہ کئی ضعیف الاعتقاد کانسٹیبل وہاں سے چپکے سے کھسک لیے۔ ان میں سے بتیروں کا یہ خیال تھا کہ بلکہ کرب و جوار میں مشہور بھی تھا کہ جنگل کا مخصوص حصہ بھوتوں کا اڈا ہے۔ فریدی پر ایک طرح کی نشہ آور کیفیت طاری تھی جس کے تحت وہ ہنسے ہی جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے قہقہے مزمل ہو گئے اور آخرکار وہ چکرا کر گر پڑا۔ حمید اور انچارج دوڑ کر اس کے پاس قریب پہنچے تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارے یہ معاملہ کیا ہے؟ انچارج نے گھبراہٹ میں کہا۔ نہ جانے کیا بات ہے، میں خود چکر میں ہوں، حمید نے فریدی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن فریدی کے چہرے پر ہوش کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے۔ اب کیا کیا جائے؟ حمید نے انچارج کی طرف دیکھ کر کہا۔ حمید صاحب، اب تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ ضرور کوئی شیطانی کارخانہ ہے، انچارج نے لرزتے ہوئے کہا۔ گیدڑ کی لاش کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ شراب کی بوتلیں اور منہ میں دبا ہوا پائپ اور وہ شیر؟ ایسی عجیب و غریب باتیں آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔